کربلا کا میدان اب خون سے لت پت تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد یزید کی فوج نے اہل بیت کو قید کر لیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے انہیں زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی عورتوں کو اونٹوں پر بنا چادر کے بٹھایا گیا۔ کوفہ کی گلیوں میں یزید کی فوج نے اہل بیت کا اپمان کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر بھالے پر لٹکا کر پیش کیا۔ کوفہ کے لوگ جنہوں نے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا اب چپ تھے۔ گورنر ابن زیاد کے دربار میں اہل بیت کو پیش کیا گیا۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیر میں باندھ کر لایا گیا تو ابن زیاد نے طعنہ دیا، کیسا لگا جب اللہ نے تمہیں ہرا دیا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم ہارے نہیں ہیں بلکہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے، ہماری شہادت کو تم ہار نہیں کہہ سکتے۔ جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے گھر کو برباد کر دیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا ہے، تو کتنا بھی ظلم کر لے پر ہمارے نام کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ وہ وقت تھا جب اہل بیت کی بہادری نے لوگوں کے دلوں میں یزید کے خلاف غصہ بھر دیا تھا۔ اب یزید کی فوج نے اہل بیت کو دمشق بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اہل بیت کو باغی سمجھے اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ اس نے سوچا کہ اگر اہل بیت کو پبلک کے سامنے ہارے ہوئے قیدیوں کی طرح پیش کیا جائے تو لوگ اسے جسٹیفائی کرنے لگیں گے۔ اس سفر کو اتنا دردناک بنا دیا کہ اہل بیت کو پانی تک نہیں دیا جاتا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے لیکن انہیں بھی زنجیر میں باندھ کر چلایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی کی عورتیں بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی لیکن فوج نے انہیں کوئی راحت نہیں دی۔ یہ سفر صرف ایک قید نہیں تھا بلکہ اہل بیت کی عظمت کو ختم کرنے کی کوشش تھی۔ جب اہل بیت کو دمشق میں لایا گیا تو وہاں یزید نے جشن کا ماحول بنا دیا۔ یزید نے سوچا تھا کہ لوگ اسے فتح مند شاسک مانیں گے لیکن ہوا اس کا الٹا۔ جب لوگوں نے اہل بیت کی حالت دیکھی تو وہ خود یزید کے خلاف ہو گئے۔ جب یزید نے اپنی جیت کا دعویٰ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے یزید تو سمجھتا ہے کہ تیرا راز ہمیشہ چلے گا؟ یاد رکھ یہ تیرا امتحان ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم نے شہادت دی ہے لیکن تیرا نام ہمیشہ کے لیے گناہگاروں میں لکھ جائے گا۔ یزید کے دربار میں یہ خطبہ اتہاس میں امر ہو گیا۔ جب یزید نے امام زین العابدین سے کہا اب تمہارا کیا حال ہے تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم وہ ہیں جن کے خون سے دین زندہ ہوا ہے اور تو وہ ہے جو دنیا میں شرمندگی کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اسلام کے اتہاس میں یہ پہلا ایسا موقع تھا جب اہل بیت نے ایک ظالم شاسک کے خلاف اتنی بہادری سے آواز اٹھائی تھی۔ یزید کو یہ احساس ہوا کہ اہل بیت کو قید میں رکھنا اس کے خلاف جا سکتا ہے۔ دمشق کی جنتا اب یزید کو گالیاں دینے لگی تھی۔ یزید نے سوچا کہ اگر اس نے اہل بیت کو مارا تو بغاوت اور بڑھ جائے گی۔ یزید نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور کہا، اگر میں انہیں مار دوں تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، اگر چھوڑ دوں تو میری حکومت خطرے میں آ جائے گی۔ آخر کار یزید نے اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اہل بیت مدینہ پہنچے تو پوری مسلم امت کو کربلا کی سچائی کا پتہ چلا۔ لوگوں نے کھل کر یزید کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اب مسلم امت دو حصوں میں بٹ گئی۔ شیعہ اور سنی کا اصلی فرق اب کھل کر سامنے آ گیا۔ شیعہ اسلام جنہوں نے اہل بیت کو صحیح لیڈر مانا اور خلافت کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ امامت ہی صحیح طریقہ ہے جہاں لیڈرشپ اللہ کی طرف سے طے کی جاتی ہے۔ سنی اسلام جنہوں نے خلافت کے سسٹم کو اپنایا اور لیڈرشپ کے لیے امت کی رائے کو اہمیت دی۔ سنیوں کا ماننا تھا کہ خلیفہ غلط ہو سکتا ہے لیکن فساد سے بچنا ضروری ہے۔ یہی وہ مومنٹ تھا جب مسلم امت ہمیشہ کے لیے دو حصوں میں بٹ گئی۔ کربلا کے واقعے کے بعد مدینہ کے لوگ غصے میں تھے۔ اہل بیت پر ہوئے ظلم کی خبر جب مدینہ پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم یزید جیسا ظالم کو اپنا لیڈر نہیں مانتے۔
عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کھل کر یزید کا وروध کیا، مدینہ کے لوگ، صحابہ اور تابعین جنہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی، مدینہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یزید کی حکومت کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اپنے گورنر کو باہر نکال دیا اور مدینے کو آزاد شہر گھوشت کر دیا۔ یہ اسلامی اتہاس کی سب سے بڑی بغاوت تھی جب مدینہ کے لوگوں نے خلیفہ کی سطح کو ریجیکٹ کر دیا اور خود کو آزاد کر لیا۔ جب یزید کو خبر ملی کہ مدینہ نے اسے خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے ترنت فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے جنرل مسلم بن عقبہ کو 1200 سینکوں کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ یزید کا حکم یہ تھا اگر مدینہ کے لوگ سرنڈر نہیں کرتے تو 3 دن تک مدینہ کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کا مطلب تھا کہ فوج کو لوٹ، قتل اور بلاత్కాر کی کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ یزید کی فوج نے شہر کے اندر گھس کر قتل عام کیا، سینکڑوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پریواروں کو شہید کر دیا۔ مسجد نبوی میں گھس کر صحابہ کو قتل کیا گیا۔ 3 دن تک فوج نے مدینے میں کھلی لوٹ پاٹ کی، مدینے کی عورتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، جسے اسلامی اتہاس میں سب سے شرمناک واقعہ مانا جاتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد مسلم امت کا یزید پر سے بھروسہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ایک صحابی کا بیان ہے، مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جہاں یزید کی فوج نے تباہی نہ مچائی ہو۔ بیٹل آف ہرہ اسلامی اتہاس کا سب سے کالا دن تھا۔ جب مدینے کو لوٹا گیا، صحابہ کا قتل عام ہوا اور اسلامک ورلڈ میں یزید کے خلاف نفرت بڑھ گئی۔ جب مدینہ میں یہ قتل عام ہوا تو مکہ کے لوگوں نے بھی یزید کی خلافت کو ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، مکہ میں اپنی لیڈرشپ اناؤنس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مکہ اور حجاز کے لوگ اب یزید کو نہیں مانیں گے۔ اب اسلامک ورلڈ میں 2 گٹ بن چکے تھے، یزید اور اس کی امیت حکومت جو دمشق میں چل رہی تھی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو مکہ اور حجاز کے لوگ مانتے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور کہا کہ وہ یزید کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ یزید کو اب ڈر تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ بیٹل آف ہرہ کے بعد یزید کو احساس ہو گیا کہ اس کی سطح کو مکہ سے خطرہ ہے۔ یزید کی فوج نے کعبہ پر حملہ کیا۔ یزید کے جنرل حجاج بن یوسف نے مکہ پر چڑھائی کر دی۔ اسلامک اتہاس کی سب سے بڑی تباہی۔ جب کعبہ کو نقصان پہنچایا گیا تو یہ سب سے بڑا گناہ تھا۔ یزید کی فوج نے مکہ پر گولے برسائے، کعبہ کے چاروں طرف آگ لگ گئی جس سے اس کا غلاف جل گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ یزید کی فوج کعبہ کو بھی نشٹ کرنے پر اتر آئی۔ یہ گھٹنا اسلامی ورلڈ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ لوگوں نے یزید کو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا۔ اب یزید کی فوج مکہ کو گھیر رہی تھی۔ تبھی خبر آئی کہ یزید مر چکا ہے۔ اس کی موت کے بعد امیت حکومت کمزور ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سب سے بڑے لیڈر بن گئے۔ بیٹل آف ہرہ اور کعبہ پر حملہ یہ 2 گھٹنائیں تھی جس نے یزید کی سطح کو پوری طرح گرا دیا۔ بیٹل آف ہرہ نے سنی مسلمانوں کو بھی یزید کے خلاف کر دیا۔ مکہ پر حملہ نے امیت حکومت کو بدنام کر دیا۔ اب امت میں 2 سسٹم بن چکے تھے، شیعہ امامت اور سنی خلافت۔ یزید کی موت کے بعد بھی شیعہ سنی ڈویژن قائم رہا۔ بیٹل آف ہرہ اور کعبہ پر حملے کے بعد یزید کی اچانک موت ہو گئی۔ یزید کی موت کے بعد دمشق میں امیت حکومت بکھرنے لگی۔ مکہ اور مدینہ اب یزید کی سطح سے آزاد ہو چکے تھے۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن اس نے کچھ ہی مہینوں میں گدی چھوڑ دی۔ امیت پریوار میں سطح کے لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ مدینہ اور مکہ کے لوگوں نے اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور انہیں اپنا نیا لیڈر مان لیا۔ اب اسلامک ورلڈ 2 حصوں میں بٹ چکے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت مکہ، مدینہ، حجاز، مصر، یمن میں پھیلی ہوئی تھی۔ امیت حکومت صرف دمشق اور اس کے آس پاس کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔
اب سوال یہ تھا، کیا امیت دوبارہ سत्ता حاصل کر پائے گی؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامک اتہاس کے سب سے بہادر اور نائپری لیڈروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے کھل کر کہا کہ اب کوئی بھی ظالم حکومت اسلام پر حکومت نہیں کر سکتی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں یہ بدلاؤ ہوئے تھے، لوگوں کو زیادہ آزادی ملی، انہیں امیت کے ظلم سے راحت ملی، انہوں نے اسلامک جسٹس سسٹم کو پھر سے بحال کیا۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ امیت حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن اسی بیچ دمشق میں امیت پریوار کے ایک شخص نے سत्ता کو واپس پانے کی پلاننگ شروع کر دی، عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان کو امیت سمرتھکوں نے نیا خلیفہ چن لیا۔ اس نے اپنے سب سے قابل جنرل حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھیجا۔ اب اسلامی دنیا میں سب سے بڑا وار ہونے والا تھا۔ اب دو لیڈر آمنے سامنے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حجاز اور باقی اسلامک راجیوں کے لیڈر تھے، عبد الملک بن مروان جو دمشق میں امیت حکومت کو پھر سے مضبوط کر رہا تھا۔ اب مکہ اور دمشق کی اسلامک لیڈرشپ کے بیچ سب سے بڑا سنگھرش شروع ہوا۔ امیت حکومت نے حجاج بن یوسف کو بھیجا، جس نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ کو گھیر لیا۔ مکہ کے لوگوں کو مہینوں تک کھانے پینے سے محروم رکھا گیا۔ یہ اسلامک اتہاس کی سب سے کٹھن لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ جب عبداللہ بن زبیر کے قریبیوں نے کہا کہ وہ سرنڈر کر دے تو انہوں نے کہا، میں سرنڈر نہیں کروں گا، میری ماں نے مجھے ظلم سہنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے مارنے کے لیے پالا ہے۔ یہ لفظ اتہاس میں امر ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کے پاس شہید کر دیا۔ یہ اسلامی امت کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ امیت حکومت دوبارہ پورے اسلامک ورلڈ پر قابض ہو گئی۔ اب شیعہ سنی جھگڑے اور گہرے ہو گئے، کیونکہ امیت سत्ता نے شیعہ وچاردھارا کو دبانے کی کوشش تیز کر دی۔ اب بنی امیہ دوبارہ سत्ता میں تھی، لیکن کیا وہ ہمیشہ راج کر سکے؟ اب بنی امیہ کی حکومت کو کھلی بغاوت کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ حجاج بن یوسف جو بنی امیہ کا سب سے ظالم جنرل تھا، اسے پورے اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبل کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس نے ان تمام لوگوں کو نشانہ بنایا جو اس کی حکومت کو چیلنج کر سکتے تھے۔ بنو امیہ نے خلافت سسٹم کو پوری طرح انسٹیٹیوشنلائزڈ کر دیا، جیسے انہوں نے اسے ایک مضبوط سرکاری ڈھانچے میں ڈال دیا جہاں ہر چیز کو نیم اور قاعدوں کے ساتھ چلایا جاتا تھا۔ اس سے پہلے خلافت زیادہ تر ایک سادہ سسٹم تھا، لیکن امیدوں نے اسے پوری طرح ایک پرشاسنک ایڈمنسٹریٹو سرکار میں بدل دیا۔ امیت خلافت کا سسٹم ایسے بنا، خلیفہ حکومت کا سب سے بڑا مکھیا، خلیفہ پورے اسلامی سامراجیہ کا حاکم شاسک ہوتا تھا۔ اس نے اپنے فیصلوں کو لاگو کروانے کے لیے الگ الگ وبھاگ بنائے، وزیر، پردھان منتری جیسا عہدہ۔ خلیفہ کے بعد سب سے بڑا ادھیکاری وزیر ہوتا تھا جو حکومت کے روزمرہ کے معاملوں کو دیکھتا تھا۔ یہ سسٹم عباسی دور میں اور مضبوط ہوا۔ دیوان سسٹم، سرکاری وبھاگوں کا گٹھن، امیدوں نے الگ الگ سرکاری کاموں کو دیکھنے کے لیے دیوان منسٹری بنائے، دیوان الخراج، ٹیکس اور زکوٰۃ حساب کتاب دیکھنے کے لیے، دیوان الجنڈ، فوج اور جنگ سے جڑے معاملوں کے لیے، دیوان الرسائل، سرکاری چٹھیوں اور فرمانوں کا پربندھن، دیوان المظالم، جنتا کی شکایتوں کو سننے اور انصاف دلانے کے لیے۔ پورے خلافت کو الگ الگ صوبوں، پروونسز میں بانٹا گیا۔ ہر صوبے کا گورنر، امیر یا ولی ہوتا تھا جو خلیفہ کے حکم سے وہاں حکومت چلاتا تھا۔ گورنر کے نیچے قاضی یعنی جج ہوتے تھے جو انصاف کا کام دیکھتے تھے۔ امیدوں نے خبریں جلدی سے جلدی خلیفہ تک پہنچانے کے لیے ایک ڈاک ویوستھا بنائی، اس کو بیرق کہا جاتا تھا، جس میں تیز گھوڑوں اور اونٹوں سے سرکاری فرمان اور خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بھیجی جاتی تھی۔ امیدوں نے پہلی بار اسلامی سکے دینار اور درہم جاری کیے، جس سے ویپار اور ٹیکس کا سسٹم مضبوط ہوا۔ پہلے رومن اور فارسی سکے چلتے تھے، لیکن امیدوں نے خالص اسلامی کرنسی شروع کی۔ انہوں نے پروفیشنل آرمی بنائی جو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتی تھی۔ فوج میں تنخواہ دینے کا سسٹم بنایا تاکہ سپاہی ہمیشہ خلیفہ کے وفادار رہیں۔ انہوں نے بڑی فتحیں کی، جیسے اسپین، مدھ ایشیا اور سندھ پر قبضہ۔
بنو امیہ نے اس خلافت کو ایک مضبوط سرکاری سسٹم میں بدل دیا جہاں ہر چیز کے لیے ایک طے شدہ نیم اور وبھاگ بنا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا شاسن قریب 90 سال تک چلا اور بعد میں عباسی آٹومن اور دوسرے اسلامی سلطنتوں نے اسی سسٹم کو اپنایا۔ اب خلیفہ کو اللہ کا نائب کہا جانے لگا۔ ریلیجیس اسکالر کا سپورٹ لیا گیا تاکہ حکومت کو لیجیٹیمائز کیا جا سکے۔ اب اسلامک دنیا میں خلافت کا سسٹم پوری طرح فنکشنل ہو چکا تھا، لیکن اس کے اپوزیشن میں ایک اور موومنٹ کھڑی ہو رہی تھی۔ کربلا کے بعد شیعہ کمیونٹی بکھر چکی تھی اور انہیں ایک لیڈر کی ضرورت تھی۔ امام زین العابدین نے اپنے علم، صبر اور حکمت سے شیعہ مسلمانوں کو آرگنائز کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کھلی بغاوت کرنے کے بجائے عبادت اور تصوف کو اپنی اسٹریٹجی بنائی۔ حکومت سے سیدھے ٹکرانے کے بجائے ایمانی طاقت کو مضبوط کیا۔ سنی مسلمانوں کو علم، ایجوکیشن اور حکمت، وزڈم کی طرف موڑا۔ صحیفہ سجادیہ لکھی جو دعاؤں اور رہنمائی کی سب سے اہم کتاب بنی۔ اب شیعہ امامت صرف ایک عقیدہ نہیں رہی بلکہ ایک آرگنائزڈ موومنٹ بننے لگی۔ حجاج بن یوسف نے شیعہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ بنو امیہ کو یہ ڈر تھا کہ شیعہ آئیڈیالوجی ان کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اس لیے انہوں نے شیعہ ودیانوں اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر دباؤ بڑھایا۔ کئی شیعہ لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا، کئی کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ریپریشن بڑھنے لگا تو شیعہ کمیونٹی نے مدینہ اور کوفہ چھوڑ دیا۔ ایران اور خراسان کی طرف شیعہ انفلوئنس بڑھنے لگا۔ کوفہ اور بصرہ شیعوں کے اسٹرانگ ہولڈز بن گئے جہاں سے ان کے آئیڈیاز پھیلنے لگے۔ اب شیعہ سنی ڈیوائیڈ صرف ایک عقیدے تک محدود نہیں رہا بلکہ جیوگرافیکل طور پر بھی الگ الگ بن گیا۔ کئی سالوں بعد جب شیعہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں نے بنو امیہ کے خلاف ودرو کرنے کا پلان بنایا، تب بھی موومنٹ کے نام سے ایک بڑا شیعہ اپرائزنگ شروع ہوا۔ اس کا مقصد کربلا کا بدلہ لینا اور بنو امیہ کی حکومت کو گرانا تھا۔ بنو امیہ اس وقت بہت مضبوط تھے۔ حجاج بن یوسف نے اس موومنٹ کو پوری طرح ختم کر دیا۔ کئی شیعہ لیڈرز کو پھانسی دے دی گئی اور ان کے سمرتھکوں کو بے رحمی سے کچل دیا گیا، لیکن یہ ودرو ایک نئی کرانتی کی شروعات تھی۔ اب شیعہ سنی فاصلہ اور گہرا ہو چکا تھا۔ اب اسلامک دنیا میں ایک نیا پلیئر آ چکا تھا، بنو عباس۔ بنو عباس نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جڑا ہوا بتا کر لیجیٹیمائزی حاصل کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے بنو امیہ کے خلاف کیمپین شروع کیا۔ ایران، خراسان اور کوفہ کے شیعہ اور سنی دونوں نے بنو عباس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ عباسیوں نے وعدہ کیا، بنو امیہ کے ظلم کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا۔ شیعہ مسلمانوں سے کہا کہ انہیں امامت کا حق دیا جائے گا۔ سنی مسلمانوں سے کہا کہ خلافت کو اسلامک جسٹس کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ عباسیوں کی اس چال نے دونوں گٹوں کو اپنی طرف موڑا۔ اب بنو امیہ کے خلاف بغاوت تیز ہو گئی تھی۔ شیعہ امامت پوری طرح اسٹیبلائزڈ ہو چکے تھے۔ سنی خلافت کے کانسیپٹ کو اب عباسیوں نے اپنانا شروع کر دیا تھا۔ اب اسلامک دنیا میں شیعہ سنی صرف دو تھاٹ سسٹم نہیں رہے بلکہ دو الگ سسٹم بن چکے تھے۔ یزید اور اس کے بعد کے خلیفاؤں کے دور میں اسلامک حکومت میں ودرو بڑھنے لگے۔ مدینہ اور مکہ میں یزید کی فوج کے ظلم کے بعد امت میں غصہ بڑھ گیا۔ بنو امیہ کے خلیفہ لائف اسٹائل میں لگژری پسند ہو گئے جس سے گورنرز کمزور ہونے لگی۔ ایران، خراسان اور کوفہ میں بنو امیہ کے خلاف آندولن تیز ہو گیا۔ بنو عباس نے شیعہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ کر لیا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ عباسی حکومت انہیں ان کا حق دلائے گی۔ سنی مسلمانوں کو بھی بنو امیہ کے اتیاچاروں کے خلاف کھڑا کیا۔ بلیک فلیگ موومنٹ شروع کیا گیا جس میں عباسی سینیکوں نے کالے جھنڈے اٹھا کر کہا، ہم بنو امیہ کے ظلم کا انت کریں گے اور اہل بیت کو حق دلائیں گے۔ اب اسلامک دنیا ایک بڑے بدلاؤ کی طرف جا رہی تھی۔ جب عباسی بغاوت تیز ہوئی تو بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان نے اسے دبانے کی کوشش کی، لیکن بنو امیہ کے پرانے سمرتھک اب ان سے الگ ہو چکے تھے۔ خراسان اور ایران میں عباسی آرمی نے حملہ کر دیا۔ مروان اور عباسی فوجوں کے بیچ عراق میں جب جنگ ہوئی
عباسی سینا کو زبردست جیت ملی اور مروان کو مار دیا گیا۔ بنو امیہ کی 90 سال پرانی حکومت ختم ہو گئی۔ اب اسلامک دنیا میں بنو عباس نے پوری طرح سے حکومت سنبھال لی۔ عباسی اور اس کے آگے کی حکومتوں کو جانیں گے ہم نیکسٹ پارٹ میں۔ تو ملتے ہیں شیعہ اور سنی کے پارٹ 3 میں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔